اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے وحید حسن رہے حیات میں انسان کی بہتری کے لیے نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے، نبی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ صاحبان علم و دانش، عزیز طلبہ و طالبات، ملتان کی ممتاز و ممیز شخصیات اور فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کی پوری ٹیم، اور خاص طور پر ان کے چیئرمین عزیزم نعیم قیوم، سب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا اس میں سلیکشن ہوئی اور آج 4 طلباء اور 4 طالبات یہاں فائنل راؤنڈ میں موجود ہیں۔ ابھی شیر افغان جوہر سے میں ذکر کر رہا تھا کہ پہلا انعام جو ہے ماشاءاللہ 15,000 روپے کا ہے، غیر معمولی انعام ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ بہت ساری ٹرافیاں، شیلڈ، میڈل، دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ نے بہت سارے طلباء کو، ہمارے جیسے طلباء کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جو اس سے پہلے کم از کم مدینۃ الاولیاء ملتان میں نہیں تھا۔ تو میں بارے دیگر ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آسان اقدام اٹھایا اور اس پر بڑے تسلسل کے ساتھ یہ ماشاءاللہ عمل پیرا ہیں۔ یہ میرے تابع سے جا کے کہہ دو، رانا اسلم ساگر صاحب، یہ میرے تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سمیٹ رکھے، یہ انہی کے نام کر رہا ہوں میں، یہ میرے تابع سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سمیٹ رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ رولز اینڈ ریگولیشن بیٹا وہی ہے جو ہمیشہ آپ پروگرام میں جاتے رہتے ہیں۔ نعت اردو کی ہوگی، آج تھوڑی سی گنجائش موجود ہے تو آج ہم نے آپ سے 3 اشعار سننے ہیں، ٹھیک ہے، مطلع اور اس کے بعد 2 شعر اور تیاری کر لیجیے ذہنی طور پر، اپنے کون سے 3 شعر جو ہیں یہاں آپ پڑھنے ہیں۔ درود و سلام وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجیے، وہاں سے آتے آتے راستے میں پڑھ لیجیے، لیکن یہاں روسٹم پر آنے کے بعد آپ نعت کا آغاز کریں گے، یہاں درود و سلام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ راستے میں پڑھ لیجیے، وہاں بیٹھ کر پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ فلمی طرز سے گریز، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری نعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو رہی ہے اور پھر اس کی طرز جو ہے وہ فلمی طرز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گناہ روئے زمین پر نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، جن محافل میں جاتا ہوں اور وہاں اگر کوئی نعت خواں جو ہے فلمی طرز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یقین کریں میں سختی سے روک دیتا ہوں، بعض دفعہ لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں، لیکن میں اپنی بات پر کاربند رہتا ہوں کہ نہیں، اس سے ہمارے مسلک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اپنا مظہر صاحب کا وہ شعر کہ مظہر جس کی بھی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظہر جب کبھی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ تو جب یہ تصور ہے تو پھر فلمی طرز کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور اب بڑے بڑے نعت خواں جو ہے ماشاءاللہ اسے پروموٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور عجیب عجیب لباس پہن کر آتے ہیں، میک اپ کرا کے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے سامنے وطن عزیز کے بہت بڑا حوالہ، اسلامی خطاطی کے حوالے سے 2 بار صدارتی ایوارڈ، 2 صدور کے ساتھ انہیں حج کی سعادت نصیب ہو چکی۔ میری مراد الحاج غلام فرید بھٹی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، میرے کلیگ بھی رہے کمپریہنسو میں، لیکن ظاہر بات ہے ان کا معیار کچھ اور ہے، ہم تو یوں سمجھ لیں کہ ان کے قدموں میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بابا اساتذہ جناب رانا اسلم ساگر صاحب نظریہ پاکستان فورم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ایک طویل سماجی جدوجہد جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں رقم ہے۔ ملتان لٹریری کلب کے روح رواں برادر مکرم جناب راؤ وحید سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس طرح اور بہت سارے احباب انشاءاللہ ان کا تعارف بھی ہوگا۔ تو رولز اینڈ ریگولیشن میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں جیوری کی طرف۔ اس وقت جو چیف جج کے فرائض سر انجام دیں گے، میری مراد پروفیسر راؤ جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا تعلق بظاہر کراچی سے ہے، لیکن آج کل FG کالج ملتان میں پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی ساری عمر علم و ادب کی ترویج میں گزری، اور اس کے علاوہ نظامت یا نقاوت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہے،
اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاکی کے فروغ میں پورے پاکستان میں یہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے روم اولمپکس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوں، تو میری خواہش پر آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج بطور چیف جج جو ہے وہ فرائض سر انجام دیں گے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور ان کے پہلو و لطافت میں استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر رودکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق طلنبا سے ہے، صاحب دیوان شاعر، ان کے صاحبزادے شیر افغان خان جوہر۔ آپ ویسے تو انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے، لیکن شاعری میں بھی ایک بڑا نام ہے۔ آپ کا نعتیہ مجموعہ صاحبان رحمت شائع ہو چکا، غضنفر اکیڈمی پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور بہت بڑی علمی ادبی تحریک کو وہ چلا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ کل پاکستان نعتیہ مشاعرہ یہاں دارالسلام بلڈنگ میں منعقد ہوا، اس کے میزبان بھی وہی تھے۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ آج جو ہیں وہ ایوان انصاف میں بطور جج تشریف فرمائے ہیں۔ اور میں خاکسار تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے بس دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں شریک ہو جاتا ہوں، اور جو کام میرے ذمہ ہے انشاءاللہ میں وہ کیے رکھتا ہوں۔ تو بار دیگر تمام احباب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 3 اشعار آپ یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔